صاف ستھرے لہجے، صاف ستھری باتیں، صاف ستھری عادات آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہمارے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے گھر میں افطار کی چیزیں بھیج کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پازیٹیو میں بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ تنگی دل کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ہر بات پہ غصہ کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک صحت مند عادات کا آغاز ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے رمضان پروگرام کے ساتھ۔ کل ہم نے رمضان سے معیشت کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس پر بات کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشرتی طور پر اس سوسائٹی میں رمضان کے ایفیکٹس، آفٹر ایفیکٹس اور پری ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، معاشرہ جو ہے یہ معاش سے ہے، جو ہم مل جل کے رہنے کو، عمل کو سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو معاشرے میں جو سب سے پہلی اور فوری طور پہ چینج آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی ناراضگیاں دور کرتے ہیں۔ سحر میں نہیں تو افطار میں، اور بالخصوص جمعرات یا جمعہ اور آخری عشرے میں ہم دوسروں کے گھر میں افطار کی چیزیں بھیج کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ پھر گلے شکوے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، لوگوں کا آپس میں انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کئی نوجوان بھی ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکا کے، اب تو خیر زمانہ بدل گیا ہے، وہ ٹیلی فون پر اس کو اٹھاتے ہیں، کوئی جانا نہیں تو آیا نہیں ابھی تک، تو وہ پھر اس کو اسی بہانے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ایک قدورتیں، نفرتیں، غصہ، حسد، یہ سارے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پازیٹیو میں بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملنساری ریپو بہتر ہو جاتی ہے۔ ملنساری کا جذبہ ہوتا ہے، آرام سے، محبت سے بات کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد فضولیات زبان سے ادا کرنے سے انسان رکنے لگتا ہے اور فضول باتیں نہیں کرتا۔ پھر اکٹھے ہو کے جو محلے کے دوست احباب ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، وہ کسی محفل کا اہتمام کرتے ہیں جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، بچوں میں مختلف مقابلے کرائے جاتے ہیں، پھر ان بچوں کو کچھ نہ کچھ انعامات دیے جاتے ہیں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اس قسم کی جب تقریبات ہوتی ہیں تو وہ مجموعی طور پر اس معاشرے میں، اس شہر میں، اور پھر الٹیمیٹلی اس ملک میں، اور اجتماعی طور پہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ آپس میں زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں تنگی دل ہے، تنگی دل کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ہر بات پہ غصہ کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اور جو ناراضگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس میں برائے مہربانی ایک چیز ضرور کیجیے گا کہ ابھی بھی جب شب رات گزری ہے تو اس میں بھی، اور رمضان میں بھی، ہم طاق راتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جناب وہ اس پہ ڈیجیٹل معافیاں مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے معاشرے کے فائدے کے طور پہ ایک یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو جب ایک میسج بھیجتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دل سے معاف کر دیں۔ اب آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ میرے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج حاجی ثناء اللہ بن گیا، مگر آپ ریئیکٹ میں یہ نہیں کبھی کہتے کہ میں نے نہیں معاف کرنا۔ یہ ایکسیپشن میں اگر ہوتا ہے تو ایکسیپشن ڈزنٹ میک دا رولز، تو استثناء جو ہے وہ رول نہیں بناتا۔ تو وہ بھی ایک معاشرے میں اچھی تبدیلی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو معاشرے میں ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ڈسپلن، صاف ستھرے لہجے، صاف ستھری باتیں، صاف ستھری عادات آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور مختلف لوگ جب مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت
وہ دنیاوی گفتگو کو نسبتاً ضرور کم کر دیتے ہیں، فضولیات کو، چغلی کو، ان چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجموعی طور پہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک صحت مند عادات کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ رفرف صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ کل حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔